اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے ہم پر فرض فرمائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ جس میں بندوں کے لیے ظاہری اور باطنی اصلاح ہے. اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے کے روزے رکھوا کر بندوں کی ظاہری اصلاح بھی فرماتے ہیں اور باطنی اصلاح بھی فرماتے ہیں. جسم کی اصلاح بھی ہوتی ہے، روح کی اصلاح بھی ہوتی ہے. پھر یہ روزے ایسے مہینے میں فرض فرمائے کہ جو مہینہ کئی خصوصیات کا حامل ہے، جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرمایا. قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا. تو ایک تو خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. پھر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات نازل فرمائی کہ جس ایک رات کو جاگ لینا اور عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. دن میں روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے اور رات کو قیام لیل کو سنت قرار دیا. یہ مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک نے یہ روزے عطا فرمائے. پھر اس مہینے میں قرآن کا نزول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ اور قرآن ان دونوں کی خاص نسبت ہے، دونوں میں خاص مناسبت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن میں روزے رکھوائے اور رات کو قیام لیل کی شکل میں قرآن کے پڑھنے اور سننے کو سنت قرار دیا کہ ہم تراویح کی شکل میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں. یہ تراویح کے اندر قرآن شریف کو سننا اور سنانا یہ مسنون اور سنت ہے. آج ہمارے ماحول میں ہم قیام لیل کے اندر صرف تراویح پڑھتے ہیں عام طور پر، الا ماشاء اللہ کچھ حضرات ہو سکتے ہیں کہ جو پوری رات قیام کرتے ہو، لیکن عام طبقہ عام طور پر قیام لیل صرف تراویح کی شکل میں کرتا ہے. اور صبح تہجد میں 2-4 رکعت کی توفیق اپنے اعتبار سے جو ہو جاتی ہے. لیکن تراویح جس میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ کہیں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا قرآن شریف کس انداز سے پڑھا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پر سنا بھی گیا اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ قرآن شریف
صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح طریقے سے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اب پورے دن ہم نے روزہ رکھا، رات کو تھوڑا سا وقت ملا ہے، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اگر آدمی اطمینان سے تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن شریف پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ جلدی سے قرآن پڑھا جائے، جلدی سے 1 گھنٹے میں نمٹ جائے، اور اس میں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تراویح پوری ہو جاتی۔ حالانکہ فخر کی چیز تو بھائیو یہ تھی کہ ہمارے یہاں 2 گھنٹے لگے ایک پارے میں۔ قرآن شریف اتنے آرام کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا۔ اتنے مکاتب پر محنت ہو رہی ہے، اداروں میں محنت ہو رہی ہے، قرآن شریف کو صحیح کرانے کے لیے رات کی نیند کو قربان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری مسجدوں کے اندر تراویح میں تجوید کی رعایت نہیں ہوتی۔ بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے لیے آئندہ بہتر شکل یہ ہے کہ رمضان سے پہلے علاقے کے حفاظ کرام کو جوڑ کر ان کے سامنے کچھ ترغیبی بات آئے۔ اسی طرح ہر مسجد کے اندر نمازیوں کے سامنے تراویح سے متعلق، قیام اللیل سے متعلق کچھ بات آنی چاہیے، تاکہ اطمینان کے ساتھ ہم رات کو قیام کر سکے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ پھر اس تراویح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سجدے رکھے۔ بندہ اور بندی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں، وہ قریب ہونے کا موقع سجدہ ہے۔ اللہ پاک نے ان سجدوں کو سنت قرار دے دیا۔ میرے بندو، دن بھر تم نے روزہ رکھا ہے اور اپنی نفسانیات کو، اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے، اب آ جاؤ میری چوکھٹ پر، اپنے سر کو رگڑو، اپنی پیشانی کو رگڑو اور مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسے روزے اللہ پاک نے بھائیو ہم پر فرض فرمائے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا کرم اور کتنا احسان ہے۔ چونکہ یہ روزے ایک ساتھ 1 مہینے کے رکھنا اور ایک دم سے اس حکم کو نازل کر دینے کی وجہ سے لوگوں پر بار تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو رفتہ رفتہ نازل فرمایا تاکہ بندوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ جس طریقے سے شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے حرمت نازل نہیں فرما دی۔ ابتدائی اسلام میں شراب کا پینا عام تھا، لوگ گھروں میں رکھا بھی کرتے تھے، پیا بھی کرتے تھے، بیچا بھی کرتے تھے، خریدا بھی کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جو بالکل پاک باز، شراب سے دور رہنے والے، ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو کچھ حضرات جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا شراب کے بارے میں کہ حضرت، لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر طرح طرح کی بدماشیاں کرتے ہیں، زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو چونکہ ایک عام رواج تھا، ایک دم سے حرمت نازل کی جاتی، لوگوں پر بار پڑتا، لوگوں کے لیے بوجھ ہو جاتا، تو اللہ پاک نے اس کی تھوڑی سی برائی بیان فرمائی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کچھ نہ کچھ درجے میں آ جائے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں نقصان زیادہ ہے، لوگوں کا نفع کم ہے۔ نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اب اللہ پاک نے بس یہاں اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا کہ نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے۔ اب عقل مند کو چاہیے کہ جس چیز میں نفع کم، نقصان زیادہ، زیادہ کم نفع حاصل کرنے کے لیے زیادہ نقصان برداشت کرے، ایسا کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ 50,000 حاصل کرنے کے لیے اپنے 5 لاکھ روپئے کھوئے، ایسا کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ تو کچھ حضرات نے اس کو سن کر چھوڑنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ماحول بنا، کچھ لوگ چھوڑتے رہے۔ پھر ایک موقع پر واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز میں مت آؤ، نماز کا وقت آ جائے اب شراب بند کرو، اس وقت حرمت آ گئی کہ نماز کے وقت میں شراب پینا حرام ہے، باقی وقتوں میں ابھی اجازت ہے، وہ حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی، اب نماز کے وقت پر پابندی لگ گئی کہ اس میں شراب نہیں پی سکتے۔ پھر آگے واقعہ پھر پیش آیا تو اللہ پاک نے بالکل لیا اس کی حرمت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو یہ چیزیں جن میں شراب بھی ہے، یہ ان چیزوں سے بچو، یہ گندی چیز ہے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے شراب کی حرمت نازل کر دی، اب اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ اب ابتدا میں ایک دم حرمت آتی لوگوں کے لیے بوجھ ہو جاتا، اللہ پاک نے رفتہ رفتہ اس کو نازل فرما کر اس کی حرمت نازل فرما دی۔ ایسے ہی ایک ساتھ 30 دن کے روزے اگر فرض کیے جاتے تو لوگوں کے لیے بوجھ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور تمام صحابہ کرام یہ روزے رکھتے تھے۔ آج بھی یہ ایام بیز کے روزے مسنون اور سنت ہیں۔ ایام بیز یعنی اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم 11 مہینے نہیں رکھ سکتے تو ٹھنڈی کے موسم میں تو ہم کچھ نہ کچھ رکھ لیں تاکہ حضور کی اتباع کسی درجے میں ہو جائے۔ اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان دنوں میں بھی ہم روزے رکھیں جتنا ہو سکے۔ سارے مہینے 11 مہینے نہیں رکھ سکتے تو 2-4 مہینے میں ہم رکھ لیں تاکہ حضور کی اتباع ہمیں نصیب ہو۔ تو ابتدا میں ایام بیز کے روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ یہ رکھا جاتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا رمضان سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو پہلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، لیکن ساتھ میں کچھ گنجائش بھی دیہی، کچھ گنجائش وہ ہے جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، اور کچھ اختیار وہ ختم کر دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے ابھی نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ 2 آدمیوں کے بارے میں بتایا، ایک تو بیمار کیسا؟ معمولی بخار آ گیا، تھوڑا سر میں درد ہو گیا، روزہ نہ رکھے اس کی گنجائش نہیں۔ ایسا بیمار کہ جس کو جان کے لالے پڑے یا بیماری کی وجہ سے سخت مشقت میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہو، ایسے آدمی کو اجازت ہے کہ رمضان میں ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی تلافی کر لے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح آدمی مسافر ہے، سفر شرعی پر ہے، سفر شرعی اپنے مقام سے 77 کلومیٹر کے ارادے سے کوئی آدمی اپنے مقام کو، اپنے وطن کو چھوڑ دے تو یہ مسافر شرعی بن گیا۔ چونکہ سفر کے بارے میں ہے کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی سفر میں مشقت ہی مشقت، تکلیف ہی تکلیف آتی ہی ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی کہ تم روزہ نہ رکھنا چاہو مت رکھو، لیکن بعد میں قضا لازم ہے، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ آج کل ہمارے علاقوں میں بہت سے سفرائے کرام دور دراز سے آتے ہیں، کوئی بہار سے آ رہا ہے، کوئی یو پی سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہے ہیں،
یہ سارے کے سارے مسافر ہیں، ان حضرات کو اگر مشقت ہے رکھے تو عزیمت پر عمل ہے، نہ رکھے تو ان کو گنجائش ہے، شریعت نے، اللہ پاک نے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے۔ یہ ان سفراء کو سنانے کے لیے نہیں کہتا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بعض سفراء اگر روزہ نہ رکھے اور کہیں چپکے سے کھاتے ہو یا پیتے ہو اور ہم نے دیکھ لیا، تانے دیتے ہیں ہم لوگ، دیکھو اتنے بڑے مولانا ہو کر رمضان کے دن میں روزہ نہیں رکھتے۔ ارے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، بیچارے سفر میں ہیں، وہ کس طریقے سے چندہ کر رہے، ان کا سفر کیسا ہے کچھ پتہ بھی ہے، ایک دن لگا کر کے دیکھ لو تو پتہ چلے گا۔ دکان پر اور ایک دکان پر کتنے چکر کھانے پڑتے ہیں، کتنے جواب ملتے ہیں، سیٹھ حاضر نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ بعد میں آ جانا۔ 3 4 چکر، چونکہ مجھے 25 سال کا تجربہ ہے، 25 سال سے میں چندہ میں ہوں، مجھے خوب معلوم ہے کتنے چکر دکانوں کے کھانے پڑتے ہیں۔ ان سفیروں کو بھائیو حقیر مت سمجھو، یہ سفر میں ہیں، اگر روزہ نہیں رکھتے تو یہ روزہ نہیں رکھتے، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، ہمیں ان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم نے ان کو حقیر سمجھا اور کسی طرح کا تانا دیا، ہو سکتا ہے ہمارا روزہ بھی ناقابل قبول ہو جائے۔ اس لیے کسی سفیر کو ہم حقیر نہ سمجھے، بلکہ ہمارے یہاں آئے، تحقیق کرنے کا حق ہمیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اکرام کے ساتھ ہم تحقیق کریں، لیکن بے عزتی کرنا، زبان سے غلط الفاظ ان کے حق میں نکالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان عظام ان میں ہوتے ہیں، ان کی قدر ہم نہیں کریں گے عالم کی ناقدری کی وجہ سے۔ ارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں یہاں تک لکھا ہے، جس شخص نے کسی عالم کی ناقدری کی اور عالم کی توہین کی، قبر میں دیکھ لینا چاہیے اس کو کہ اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب اتنے سارے علماء جو سفراء کرام ہمارے علاقوں میں گھوم رہے ہیں، ارے قدر کرنی چاہیے۔ ایک جگہ کے بارے میں سنا، ابھی رمضان کے 2 دن پہلے ایک سفیر آئے تھے میرے گاؤں میں، تھوڑی بات میں بات ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ کھانے کا رہنے کا نظم تو سب جگہ ہو جاتا ہے، کیا افسوس کی بات انہوں نے سنائی، کہا ایک دیہات میں تھا، رات 10 بج چکے تھے، انہوں نے کہا مولانا پالنپور چلے جاؤ۔ میں نے کہا میں بوڑھا ہوں، ذرا میرا بوڑھاپے کا تو خیال کرو، میں کہاں جاؤں گا، رات کے 10 بج چکے ہیں، رمضان سے 2 دن پہلے کی بات ہے، 10 بج چکے، میں کیسے جاؤں گا؟ لیکن کہا نہیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائیو، الاشباء والنظائر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی جگہ گیا، کسی دیہات میں، کسی بستی میں، اور وہاں کھانا پانی کسی نے نہیں پوچھا تو اس کو شکایت کا حق حاصل ہے۔ کس سے شکایت کرے؟ قاضی صاحب سے، بادشاہ سے، جبکہ یہاں قاضی اور بادشاہ نہیں، وہ کس سے شکایت کرے گا؟ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اس کی آہیں اوپر جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا گاؤں ہی نہیں، ہمارا علاقہ ہی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ان حضرات کی ہم قدر کریں، دل سے ان کی قدر کریں، اکرام کے ساتھ پیش آئے۔ بہرحال فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، تو بعد میں ان کی قضا کر لے، بعد میں صحت مل گئی، سفر سے آ گئے اور دن جتنے ملے اتنے دنوں کی قضا کر لے۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، 30 دن کے روزے فرض تو کیے لیکن اختیاری تھے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور دل نہیں چاہتا، چلو بھئی گرمی زیادہ ہے نہیں رکھنے، تو اللہ پاک نے فرمایا 1 مسکین کا کھانا دے دو، 1 فدیہ دے دو۔ یہ اختیار شروع میں دیا تھا۔ اول ایام 20 کے 3 روزے، 10ویں عاشورہ کا روزہ، پھر 30 دن کے روزے فرض کیے لیکن اختیار دیا، چاہے تو 30 دن روزے رکھو یا ہر دن کے بدلے 1 فدیہ دے دو۔ لیکن ایک وقت تک یہ سلسلہ چلا، بعد میں اللہ پاک نے پھر حکم نازل فرما دیا، لیکن اس میں بھی کیا فرمایا آگے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ،
ایک مسکین کو کھانا دینا ہے لیکن زیادہ دیتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار تم کو دیا ہے، لیکن تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ روزہ رکھنا بہتر، اس کو بتا دیا، روزہ رکھنا دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے حکم نازل فرما دیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب یہ منسوخی کر دیا اختیار، اب کسی کو اختیار نہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اب فدیہ دینے کی اجازت نہیں، جبکہ وہ تندرست آدمی ہو۔ بیمار کا حکمت میں نے بتا دیا، وہ اب بھی باقی ہے۔ بیمار آدمی جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا یا ایسی تکلیف کا اندیشہ ہے، جیسے آج کل شوگر کے مریض جن کو شوگر ہائی پاور کا رہتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت ہی مشقت کا خطرہ ہے یا آنکھ کے چلے جانے کا یا اس طرح کا خطرہ ہے، تو ایسے لوگ ابھی روزہ نہ رکھیں، بعد میں ٹھنڈی کے موسم میں اس کی قضا کر لیں۔ اور ان کے لیے ایک آسان ترتیب یہ بھی بتاتا ہوں کہ 10 بجے تک جو نصف النہار کہا جاتا ہے، جو تقریباً 11 بجے تک کا وقت رہتا ہوگا، تو 10:30 بجے تک نیت نہ کرے۔ اس وقت تک کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ شام تک میرا روزہ پورا ہو جائے گا، اب نیت کر لے۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ابھی خطرناک پیاس لگی ہوئی ہے، بڑا خطرہ ہے، دن پورا کرنا مشکل ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، ٹھنڈی کے موسم میں اس کی قضا کر لے۔ اب یہ مہینہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ہمیں عطا فرمایا، تو یہ اللہ پاک نے یہ روزے بتدریج بندوں پر فرض فرمائے۔ اب تو ہم میں سے کسی کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہیں، سارے بندے رکھ رہے، میں کیا عذر کر سکتا ہوں کہ میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا؟ پھر 1 مہینے کے روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے؟ لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ اب تقوی ظاہری بھی آئے گا، باطن بھی آئے گا۔ اب دونوں کو حاصل کرنے کے لیے دونوں طرح کی چیزیں اپنانی پڑے گی کہ ظاہری روزے کو بچانے کے لیے ظاہری روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا پڑے گا، اور باطنی روزے کو بچانے کے لیے باطنی روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اب ظاہری چیزوں کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے، بیوی سے صحبت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا روزے کی نیت کے ساتھ، تو اس کا نام ہے روزہ۔ اب اس کے خلاف کیا تو روزہ گیا، کھا لیا پی لیا جان بوجھ کر روزہ گیا، یا کسی بھی راستے سے دماغ تک یا پیٹ تک کوئی دوا پہنچا دی، کوئی کھانا پہنچا دیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پیٹ اور دماغ تک پہنچنے والا کھانا، غذا، پانی یا دوا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے، چاہے پیٹ بھر کر کھا لیا، پانی بھی پیٹ بھر کر پی لیا، بعد میں یاد آیا تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھول کر کھایا روزے کی حالت میں، وہ اس نے نہیں کھایا، وہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ بندہ کے لیے ناقابل برداشت تھا، اللہ پاک نے بلا کر کھلا پلا دیا، اس لیے اس میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بھائیو، ناک کے اندر دوا ٹپکائی اور وہ دوا دماغ تک پہنچ گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوا ٹپکائی اور یہ دوا دماغ تک پہنچ گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے اندر اگر تکلیف ہے اور آدمی مجبور ہے تو ایسے شخص کو گنجائش ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو بچنا چاہیے،
لیکن زیادہ مجبور، موتیا کا آپریشن کروایا ہے یا اس طرح کا کوئی مریض کہ دوا ڈالے بغیر چین نہیں پڑتی، تو ایسے آدمی کو گنجائش ہے کہ وہ آنکھ میں دوا ڈالے، اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ظاہری ہے۔ اسی طرح باطنی چیزیں کہ آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، اس طرح کی گندی چیزوں سے اپنے کو بچائے تاکہ اس روزے کی برکات اور روزے کی روحانیت اور باطنی روزہ ہمیں حاصل ہو۔ ان چیزوں سے باطنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کے اندر اگر آدمی ایسی کوئی چیز جو بدن کے لیے نفع بخش ہے یا بدن کے لیے، آدمی کے لیے وہ چاہت والی چیز ہے، ایسی چیز اگر کھائی یا پی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم۔ کیسی چیز کھائی پی؟ جو بدن کی چاہت ہے، جیسے روٹی کھانے کا جی چاہتا ہے، پھل فروٹ کھانے کا جی چاہتا ہے، تو چاہت کی چیز آدمی کھا رہا۔ عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہے، وہ مٹی کھا رہی ہے، ان کی چاہت کی چیز ہے۔ پین کھا رہی ہے، وہ چاہت کی چیز۔ اس طرح کی چاہت کی چیز کھائی یا بدن کے لیے فائدہ مند چیز جیسے دوا، بدن کو نفع دینے والی چیز، وہ کھائی جان بوجھ کر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ ایک دن کی قضا اور 2 مہینے یعنی 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزہ رکھتے رکھتے بیچ میں ایک دن گابڑا کر دیا گیا، اب نئے سرے سے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ قضا آئے گی۔ اور اگر ایسی کوئی چیز کھا لی کہ جو بدن کی چاہت کی چیز نہیں ہے یا بدن کے لیے مفید چیز نہیں، کنکر تھا، کنکر نگل دیا تو روزہ ٹوٹا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو بدن کی چاہت کی نہیں یا بدن کے لیے نفع کی چیز نہیں ہے، ایسی چیز کے کھانے سے، جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ عام طور پر کسی کی قے ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا۔ صرف قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے اگر خود بخود ہوئی، عام طور پر جو قے ہوتی ہے، قے کرتے نہیں ہو جاتی، قے ہو گئی، تھوڑی ہوئی، زیادہ ہوئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عام طور پر ہم روزہ ٹوٹنا سمجھ کر پھر آگے کا شروع کر دیتے، کھانا پینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر کر قے ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھ داخل کر کر کے قے کی اور وہ منہ بھر کر ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر تھوڑی قے ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تھوڑی قے کی تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر زیادہ قے ہوئی اور اس کو جان بوجھ کر واپس لوٹا دیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ظاہری مفترات ہیں، ظاہری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر ان پر ہم پابندی لگائیں گے تو ہمارا ظاہری روزہ صحیح ہوگا، اور باطنی چیزیں، غیبت، جھوٹ وغیرہ، ان پر ہم پابندی لگائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا باطنی روزہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ہمیں سنبھالنے کی اور ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ضرورت کی وجہ سے کوئی انجیکشن لے رہا ہے، چاہے رگ میں لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بوتل چڑھا رہا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت نہیں چڑھانا چاہیے۔ جس کو ضرورت ہے وہ چڑھائے۔ اسی طرح لیبورٹری کے لیے خون لیا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح بوتل بھر کے لیا تب بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور آئندہ کے روزے بھی ہمیں قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔